بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آرٹیکل 8 الجامع فی اصول العمل الاسلامی کل ما احدث فی الدین علی خلاف السنت فہو رد۔ ہر وہ چیز جو گھڑ لی گئی ہو دین کے اندر سنت کے برخلاف سو وہ رد ہے، وہ مسترد ہے۔ ہر وہ چیز جو دین کے اندر گھڑ لی گئی ہو، بنیادی طور پر یہ ایک توضیحی جملہ ہے اس کے بعد کا اعلیٰ خلاف السنت، سنت کے برخلاف، کیونکہ وہ چیز جو دین کے اندر گھڑی گئی ہو وہ وہی چیز ہوگی جو سنت کے برخلاف ہوگی۔ یہاں پھر ایک تو ہم ذکر کر دیں کہ سنت کا لفظ سنت کا یہ استعمال دراصل علماء عقیدہ کا استعمال ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ علماء فقہ جو ہیں وہ سنت کو فرض کے مقابلے یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ علماء اصول استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کی دلیل قرآن سے ہے، اس کی دلیل سنت سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف علوم کی اصطلاحی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ البتہ علماء عقیدہ جب بیان کرتے ہیں اور بالعموم جو پبلک میں جس بیانیے کو پھیلانا، نشر کرنا ضروری ہے وہ استعمال ہے لفظ سنت کا جو علماء عقیدہ کے ہاں چلتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں ہمارے ہاں کثرت سے ہیں، اس وجہ سے وہ جو بڑا مضمون ہے سنت کا وہ روپوش کر دیا جاتا ہے، اور سنت بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، سنت کے لفظ سے بڑی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہنوں کے اندر آتی ہیں۔ وہ بنیادی سٹریم، وہ جو بنیادی ندی ہے، وہ جو ایک دریا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے دھارے پر چلا دیا ہوا ہے، اچھا وہ جو ایک سٹریم آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آتی مسلسل تاریخ کے اندر، اس کو ہم جب کہتے ہیں سنت تو وہ معنی ہی سرے سے ان چھوٹی عقول کے اندر روپوش ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر علماء عقیدہ کے بیانیے کو سننے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ امام احمد نے جو کتاب السنہ لکھی ہے اس کے اندر یہ نماز کی یا روزے کی یا حج اور زکوٰۃ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں وہ نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلام کا جو بنیادی مضمون ہے اور اسلام کے جو بنیادی اساسی عقائد ہیں اور جو ایک دستور چلے آتے ہیں مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے وقت سے لے کر، ان چیزوں کو سنت کہا گیا ہے۔ تو سنت کا یہ مضمون بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں میں کثرت سے نشر کر دیا جائے، اور وہ چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور کل مفہوم اس سے جڑا رہتا ہے، اس سے ہٹا کر یہ بڑا مفہوم لوگوں کے ذہن میں بٹھانا یہ بے حد ضروری ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ وہ اس بیانیے میں ہم نے جیسے کہا تھا کہ سنت بمقابلہ فرض جو کہ فقہا کی اصطلاح ہے، تو اس میں لازماً سنت کے برعکس جو لفظ آئے گا وہ فرض کا ہوگا، یا سنت سے ہٹ کر یا سنت کے مقابلے پر جو لفظ آئے گا وہ فرض کا ہوگا۔ اصول فقہ میں سنت کے مقابلے پر جو لفظ آئے گا وہ یا تو قرآن ہوگا، اس کی دلیل آپ قرآن سے لے رہے ہیں یا سنت سے لے رہے ہیں یا اجماع سے لے رہے ہیں یا قیاس سے لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کو ادلہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل سنت یہ اصول فقہ کے مضمون کی اصطلاحی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس میں ظاہر سنت بمقابلہ قرآن ہوگا یا سنت بمقابلہ اجماع یا قیاس ہوگا، یہاں سنت بمقابلہ بدعت ہوگا، اور یہ سب سے خطرناک اور سب سے سنگین بات ہے جو علماء عقیدہ سنت کے سٹیٹس کے بیان کے اندر آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلایا ہوا جو ایک دستور ہے، جو ایک معلوم اسلام کے طرز عمل ہیں، صحابہ سے لے کر معلوم معروف چلے آتے ہیں، ان سے ہٹ کر جو چیزیں دین کے اندر نئی گھڑی گئی ہیں وہ بالکل رد ہیں، وہ قبول ہی نہیں کی جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین کے اندر احداث جو ہے سب سے بڑا وہ تصورات دین کے اندر ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام کا ایک ایسا ورژن
جو اپنی بنیاد میں اور اپنے مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں لیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے اب یہ بھی ایک مصیبت ہو گئی ہے کہ جب ہم لفظ بدعت کا مضمون کہتے ہیں، ما احدث فی الدین، دین کے اندر گڑا ہوا، تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ فلانی چیز بدعت ہے، فلانا عمل بدعت ہے، فلانی حرکت کرنا جو ہے نا وہ دین کے اندر بدعت ہے۔ حالانکہ دین کے اندر جو بڑے بڑے انحرافات ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، اور اس چیز کو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونے کی حیثیت میں ایسے بڑے بڑے انحرافات اور ضلالتیں جو دین کے اندر در آتی رہی ہیں، بدعت کا ریفرنس سب سے بڑا وہی ہے جو صحابہ کے ہاں چلا آتا ہے۔ تو یہ مضمون بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی دور، اچھا ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی نئی شے دین اسلام کے اندر، تصورات دین کے اندر در آتی رہی ہے۔ اس وجہ سے ایسے سارے شیڈز، ایسے سارے کلر، ایسے سارے رنگ، ایسے ساری جو ہے نا وہ بھانت بھانت کی چیزیں جو جن کی تاریخ جو ہے نا وہ کسی خاص صدی تک پہنچتی ہو، یہ صرف ہند کی چیزیں ہیں، اور سبحان اللہ ایسا ہے کہ آپ مختلف خطوں میں چلے جائیں تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بس وہیں پر ہی ملیں گی آپ کو، پوری امت کے اندر تاریخی طور پر وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا کی کوئی ڈیٹ بتائی جا سکتی ہو، ایسی چیز جو اس کے لیے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، انقطاع۔ ہر وہ چیز جس کے جو متسلسل کے ساتھ پیچھے صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جا سکتی ہو، تو ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ انقطاع جو ہے وہ بدعت کی بہت بڑی پہچان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ عمل یا یہ ریت فلاں صدی میں شروع ہوئی تھی، فلاں دور میں شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ ریت یا یہ عمل سرے سے نہیں ملتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہم وہ بہت کلیئر کر دیتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ کیونکہ ان کو سند ملی ہے ایمان اور اتباع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے، تو اس وجہ سے صحابہ کے بارے میں ہم تکلفات کے اندر بالکل نہیں جاتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہیں وہ کسی وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے، اور کسی وقت ہمیں وہ خاص یہ نہیں کہیں گے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے، لیکن وہ جو چیز کہہ رہے ہیں اس کو وہ دین اللہ کی حیثیت میں ہی کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ تو صحابہ کی جو دیانت ہے، صحابہ کی جو ایمانداری ہے، اور صحابہ کا جو فہم ہے، اور صحابہ کی جو اوتھینٹسٹی ہے، ان ساری باتوں کی بنیاد پر صحابہ سے تو ہم لیں گے ایسی چیز جس کو بھی وہ دین اللہ کی حیثیت میں لے رہے ہوں، چلا رہے ہوں۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ اس کے ماں سوا اب وہ جو ہے نا وہ لوگ جو کہیں گے اچھا جی وہ تدوین قرآن نہیں ہوئی تھی جی، اچھا جناب وہ جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ نہیں شروع ہوئی تھی جی، وہ اذان جو ہے جمعے کی وہ نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو صحابہ تک جس کی ڈیٹ جاتی ہے تو ان کے بارے میں تو ہم بالکل یہ سوال نہیں اٹھاتے۔ البتہ یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جس چیز کی جو ہے نا ڈیٹ بتائی جا سکتی ہو کہ یہ فلاں صدی میں، فلاں تاریخ، فلاں سن میں یہ شروع ہوئی ہے، فلاں بادشاہ کے دور میں، فلاں فرقے کے دور میں یہ چیزیں جو ہے نا امت کو میں جاری ہوئیں، امت کے اندر یہ چیزیں نشر ہوئیں، اور امت کے کچھ طبقوں نے ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا، اگرچہ ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ ہزار سال بھی بیتا ہوا ہو، 800 سال 900 سال کی صدیاں بھی بیتی ہوئی ہوں، تو ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ رد ہی کہتے ہیں، وہ سرے سے رد ہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت ہم کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بوجہ ضروری ہے کہ کچھ طبقے اس وقت جو ہے وہ روایت کا لفظ کثرت کے ساتھ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاح،
اصطلاح کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا لفظ بول لیا جائے جو کسی وجہ سے معاشرے کے اندر زیادہ سمجھا جا رہا ہے، کسی خاص بحث کے اندر زیادہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے تحت بہت ساری جو ہے نا وہ وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں ایک نئے لفظ کے ساتھ، خصوصاً جب بولنے والے اور استعمال کرنے والے بہت جو ہے وہ ساؤنڈ قسم کے علمی بنیاد پر نہ کھڑے ہوئے ہوں، تو اصطلاحات بے ضرر بھی بہت ہوتی ہیں ایک لحاظ سے، اور اصطلاحات بے حد نقصان دہ بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے لحاظ سے۔ تو جتنی یہ بے ضرر ہیں کسی لحاظ سے، اتنی ہی یہ نقصان دہ ہیں کسی اور لحاظ سے۔ اس وجہ سے اس کی اصطلاحات کے ان دونوں ہی پہلوؤں کو سمجھنا اور ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو روایت کا ایک لفظ جو ہے اس وقت استعمال ہو رہا ہے، ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کو اس کثرت سے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ اس سے پہلے باقاعدہ طور پر موجود ہے اور اس کا نام ہے سنت، ٹھیک ہے؟ تو وہ سنت جب ہم کہتے ہیں تو لازماً یہ وہ چیز ہونی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یا پھر یہ جو اسلام کے پہلے دین ادوار ہیں جن کے بارے میں امت کی شہادت یہ رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں جس میں سنت جو ہے نا وہ سکہ رائج الوقت تھا۔ اچھا، تو یہ قرون سلف جن کو ہم کہتے ہیں، تو جو چیزیں قرون سلف سے چلی آتی ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے سنت۔ البتہ یہ ہے کہ روایت، اب اگر وہ قرون سلف کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بدعت کے طور پر اور خود سلف سے ان کی مذمت ثابت ہوتی ہو تو وہ بڑی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ قرون سلف کے بعد اگر کچھ چیزیں امت کے اندر چل پڑی ہیں مگر وہ ڈیٹ بیک نہیں ہو سکتی ہیں، وہ پیچھے تک نہیں جا سکتی ہیں، ان کا نقطۂ آغاز ہمیں معلوم ہے کہ یہ 3 صدی ہجری ہے، یہ 4 صدی ہجری ہے، یہ 5ویں صدی ہجری ہے۔ 5ویں صدی میں یہ بحثیں ہوئی تھیں اور 5ویں صدی سے یہ عقیدے جو ہے نا وہ امت کے اندر جگہ پا گئے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت 15ویں صدی چل رہی ہے تو 5ویں صدی یا 4تھی صدی یا تک 3ری صدی میں جو چیزیں جو ہے نا وہ امت کے خاصے طبقوں نے بھی کر لی ہوئی ہوں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو روایت کے طور پر جو ہے نا وہ چلانا چاہ رہے ہوں کہ جی یہ روایت ہے بمقابلہ جدیدیت، تو اچھا، اور یہ اس بحث میں لا کر اور جدیدیت کے خلاف آپ ہمیں جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ہماری ذہن سازی کر کے ہمیں جو روایت پر آپ پکا کرنا چاہیں گے اور روایت کو جو ہے نا وہ واجب الاتباع ہمارے لیے قرار دے دیں گے، اس روایت کے اندر بہت کچھ ایسا ہوگا جو سنت ہے، اور اس روایت کے اندر ہو سکتا ہے ایسا بہت کچھ ہو جو سنت نہ ہو بلکہ بدعت ہو۔ وہ 3ری صدی ہجری میں کوئی ایسی باتیں چل گئی ہوں جو صحابہ سے جن کی سند نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے روایت بمقابلہ جدیدیت ٹھیک ہے، کسی بحث کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے، ہم بھی ایسے کسی خاص جگہ پہ ایسا استعمال کر لیں گے، لیکن بالعموم اس کو جو ہے وہ امت کے عام عوام کے لیے یوں رائج کر دینا یہ ایک بڑا خطرناک سا معاملہ ہے۔ تو روایت بمقابلہ جدیدیت نہیں بلکہ سنت بمقابلہ بدعت قیامت تک کے لیے ہمارا ریفرنس انشاءاللہ العزیز یہی ہے، کیونکہ ہم ایک بہت ہی واضح روشن راستے پر کھڑے ہیں، اور ایک شے جو 14ویں صدی ہجری میں یا 15ویں صدی ہجری میں دین اسلام کے اندر رائج ہو گئی ہو وہ اتنی ہی بری ہے جتنی کہ کوئی ایک شے 3ری یا 4تھی یا 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہو۔ کچھ صدیاں گزر جانا کسی شے کو وجہ جواز نہیں دیتا ہے، ہمارا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور اس کے اندر جو حق ہے انشاءاللہ العزیز وہ اجلا ہے، نکھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ابہام انشاءاللہ العزیز ہم نہیں آنے دیں گے، نہ اصطلاحات کا اور نہ ان اصطلاحات کے تحت بیان ہونے والے مضامین کا۔ کل ما حدث فی الدین علی خلاف السنت فہو رد، دین کے اندر جو کچھ گھڑ لیا گیا ہے سنت پیچھے سے چلا آتا جو دستور ہے اس کے برخلاف تو وہ رد ہی ہے۔ وہ 5 صدی پہلے بھی رد تھا، وہ 10 صدی بعد بھی اگر اللہ نے دنیا رکھی ہے تو انشاءاللہ رد ہی رہے گا، اس کا ایک ہی سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس
کچھ وقت یا کچھ صدیاں گزر جانے پر کسی باطل کے اوپر وہ سٹیٹس اس کا نہیں بدلے گا۔ جو چیز واجب الاتباع ہے وہ صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرون سلف سے ہمارے یہاں دین اسلام کے ایک معروف طریقے کے طور پر رائج اور معلوم چلی آتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔